السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برصغیر میں صحابہ اکرام کی آمد کی اس نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ 1920 میں آثار قدیمہ کی سروے سوسائٹی آف انڈیا نے ہڑپا اور بعد ازاں موہنج داڑو میں جو کھدائی کروائی، اس نے ماضی میں ہند پر لکھنے والوں کے سارے مفروضے غلط ثابت کر دیے۔ اس کھدائی کے نتیجہ میں ہونے والے انکشافات نے پاک و ہند پر کام کرنے والے مورخین کے ذہن کا رخ بدل دیا۔ کھدائی سے جو کھنڈرات ملے ہیں، ان سے برصغیر پاک و ہند کی ہزاروں سال پہلے کی جو تصویر سامنے آتی ہے، اس کے مطابق قدیم برصغیر پاک و ہند میں آباد لوگ بڑے جفا کش، محنتی، ہنرمند اور اعلیٰ تہذیب و تمدن کے حامل تھے۔ ان کی تہذیب کے نشانات 5000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ان کی تہذیب اس قدر اعلیٰ تھی کہ اسے بجا دور پر جدید تہذیب و تمدن کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ گوالیر انسائکلوپیڈیا مطبوعہ میں امریکہ میں انڈیا کے عنوان کے تحت برصغیر کے قدیم حالات پر یوں روشنی ڈالی گئی۔ لکھا گیا کہ مٹی میں دفن بہت سے شہروں کی دریافت جو سندھ میں موہنج داڑو اور پنجاب میں ہڑپا کے مقام پر ہوئی ہے، اس نے ہندوستان کی تاریخ کو 2750 قبل از مسیح پر پہنچا دیا ہے۔ یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ سندھ کی وادی کے وسیع علاقہ میں 5000 سال پہلے سے تہذیب کی روشنی موجود تھی، جو مصر، سومر یعنی نینوا کی تہذیبوں کی ہم عصر تھی۔ سر جان مارشل، جن کی زیر نگرانی ان شہروں کی کھدائی مکمل ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ اکثر گھروں میں کنووں اور غسل خانوں کے آثار موجود ہیں۔ نیز گندے پانی کی نکاسی کا بہترین نظام پایا گیا ہے۔ اس سے وہاں کے باشندوں کی معاشرت کا پتہ چلتا ہے، جو یقیناً ان کی ہم عصر تہذیبوں بابل اور مصر میں پائی جاتی تھی۔ موہنج داڑو میں گھریلو برتن، رنگین نقوش والے ظروف، شطرنج کے مہرے اور سکے ملے ہیں، جو آج تک دریافت ہونے والے سکوں میں قدیم ترین ہیں۔ یہاں بہترین قسم کے ایسے برتن بھی ہیں جن پر اعلیٰ پائے کے نقش و نگار ہیں۔ 2 پہیوں والی گاڑی ہے، سونے، چاندی اور جواہرات کے زیورات ہیں جو بڑی عمدگی سے بنائے گئے ہیں، اور ان پر کی گئی پالش بڑی عمدہ ہے، جو موجودہ دور کے بہترین زیورات جیسی ہے۔ ان کی بناوٹ اور چمک دمک دیکھ کر بالکل پتہ نہیں چلتا کہ وہ 5000 سال قبل زمانہ تاریخ کے ہیں۔ زراعت یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ تھا۔ آبپاشی کا بہترین نظام تھا۔ موہنج داڑو صنعت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کی بنائی ہوئی چیزیں باہر بھیجی جاتی تھیں۔ دستکاروں کے آلات صنعت حیران کن ہیں۔ یہاں پارچہ باف بہترین قسم کا کپڑا بناتے تھے، جو بابل اور ایشیا کے دوسرے معروف شہروں میں بھیجا جاتا تھا۔ شہروں کے آباد کرنے کے طریقے بلدیہ کے نظام کی عمدگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ صفائی اور حفظان صحت کے انتظامات دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ موہنج داڑو مستطیل شکل پر تھا۔ گلیاں بہت وسیع اور سیدھی تھیں، جو شمال سے جنوب کی طرف بنائی گئی تھیں، دوسری بڑی گلیوں کے ساتھ متوازی تھیں۔ چھوٹی گلیاں بڑی سڑک سے قائمہ زاویہ پر نکالی گئی تھیں، بالکل جدید امریکہ کی طرح۔ بڑی گلیاں 33 فٹ چوڑی اور چھوٹی 18 فٹ چوڑی ہوتی تھیں۔ فالتو پانی کے اخراج کے لیے نالیاں تھیں جن کو اینٹوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ صفائی کے لیے مناسب مقامات پر سوراخ تھے۔ موہنج داڑو میں پانی کے نکاس کا نظام 19ویں صدی کے یورپ کے تمام نظاموں سے بہتر تھا۔ موہنج داڑو کے رہنے والے موسیقی اور رقص سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ سانڈوں اور مرغوں کی لڑائی، نیز شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کا شکار کھیلنا ان کی بہترین تفریح تھی۔ سندھ کی تہذیب ماہرین آثار قدیمہ میں ہڑپا تمدن کی حیثیت سے معروف ہے۔ ہڑپا حالیہ نام ہے ان 2 شہروں میں سے ایک کا، جو کہ پنجاب میں دریائے راوی کے بائیں ساحل پر واقع ہے۔ دوسرا شہر موہنج داڑو دریائے سندھ کے داہنے ساحل پر اس کے منبع سے کوئی 250 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان 2 شہروں کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہیں اور متعدد گاؤں بھی ہیں، جو دریائے ستلج کے بالائی حصے روپڑ سے لے کر گجرات میں رنگ پور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ہڑپا کے شہر تمدن کی گرفت میں شمال سے لے کر جنوب تک تقریباً 950 میل کا رقبہ تھا۔ مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا
ازلیوس مور میں قبل زمانہ تاریخ کے ہند کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ 1920 سے پہلے قبل از آریائی لوگوں کے بارے میں معلومات کا واحد ذریعہ ابتدائی ہندو مت کا ویدی ادب تھا۔ چونکہ یہ آریاؤں کا مذہبی ادب تھا، اس لیے ہندوستان کے مقامی لوگوں اور ان کے مذہب کے بارے میں حوالہ جات بنیادی طور پر منفی تھے اور لوگوں کو غیر مہذب اور وحشی طور پر پیش کیا گیا۔ تاہم 1920 میں وادی سندھ میں آثاریاتی کھدائی عمل میں آئی اور کم از کم 2 قبل از آریائی شہر دریافت ہوئے۔ وید میں پیش کیے جانے والے تصور کے برعکس یہ کھدائی بتاتی ہے کہ 2500 قبل مسیح میں وادی سندھ میں اعلیٰ ترقی یافتہ تہذیب موجود تھی۔ شہروں میں نالیوں کے انتظام کے ساتھ بہت اچھی گلیاں تھیں، انہیں ارد گرد کی جدید زرعی برادریاں خوراک فراہم کرتی تھیں اور ان قبل از آریائی لوگوں کے پاس تحریری زبان موجود تھی۔ بدقسمتی سے ابھی تک اس زبان کا ترجمہ نہیں کیا گیا اور ان لوگوں کی زندگی اور مذہب سے متعلق معلومات کا ایک وسیع خزانہ پوشیدہ ہے۔ گوتم بدھ راج محل سے جنگل تک کے دوسرے حصے کے پہلے باب میں ہندوستان کا ابتدائی انسان کے عنوان کے تحت لکھا ہے: زمانہ ما قبل تاریخ کے یورپ کی طرح شمالی ہند کو بھی برفانی ادوار سے گزرنا پڑا اور دوسرے برفانی دور کے بعد 4 لاکھ سال قبل مسیح اور 2 لاکھ سال قبل مسیح کے درمیان ہمیں ہندوستان میں انسان کی زندگی کے آثار دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ آثار سوانح تمدن کے سنگی دور کے پتھر کے بنے ہوئے اوزار ہیں۔ اس تمدن کو یہ نام اس چھوٹے سے دریا کی وجہ سے دیا گیا جو پنجاب میں موجود ہے، جہاں کے یہ آثار بکثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے یہ اوزار قدیم دنیا یعنی انگلستان سے لے کر افریقہ اور چین تک کے اوزاروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔